یہ ہے میزان سحری کا دسترخوان. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جناب مولانا رضا داؤدانی سے بتائیے گا، ابھی صبر حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہم سنتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن مجھے بتائیے فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ہے جس کو ایک دم سے بیماریوں پریشانیوں نے آ گھیرا، وہ اس پہ صبر کر رہا ہے، فکر بھی کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں ایسی بھی ایگزامپلز ہیں کہ وہ اس سے کبھی پھر ریکوری نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے. تو اب میں اپنے سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کو میں کیسے کہوں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوا؟ وہ صبر کرتا رہا لیکن وہ کبھی اسے نکلا ہی نہیں، یہاں تک کہ مر گیا ہو، تو اس کو کیا پھل ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ان کو کس نے کہا تھا کہ اس دنیا میں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے؟ بالآخر تو بہرحال اس دنیا سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو پالیسی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. اس میں تو بہت اچھا ہے کہ پروردگار عالم نے بیماری کو ایک ایلچی بنا کر پہلے بھیجا، اس لیے کہ بیماری کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے برید الموت، کہ یہ موت کی ایلچی کے طور پر آتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو موقع ملتا ہے. دیکھیے دو قسم کی موتیں ہو سکتی ہیں نا، ایک ناگہانی اور ایک وہ موت کہ جس سے پہلے انسان کو کچھ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے. اگر آپ سپرفیشلی یا سطحی اعتبار سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ کتنا اچھا ہے کہ اچانک موت آ گئی، پتہ بھی نہیں چلا وہ اس دنیا سے چلا گیا. لیکن جب پتہ نہیں چلا وہ اس دنیا سے چلا گیا تو نہ اس کو توبہ کا موقع ملا، نہ ہی وہ کسی سے معافی کر سکا، نہ ہی کوئی وصیت کر سکا، نہ ہی وہ اپنے بہت سارے حقوق جو ادا کرنے تھے وہ کر پایا. تو یہ تو اپنی جگہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ہے کہ اگر خداوند متعال بیماری کے ذریعے سے انسان کو وارننگ دے، متنبہ کرے، تاکہ وہ اپنے ان کاموں کو انجام دے لے کہ جو پینڈنگ رہ جانے کی صورت میں میدان قیامت میں شرمندگی کا سبب بن سکتے تھے. تو قطعاً اس کو کسی قسم کی زحمت نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے. صحیح ہے، بالکل. مفتی عامر صاحب آپ بتائیے گا، ہمارا ایک بھائی تھا ہمارے آفس میں، ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، یہ چائے وغیرہ اور وہ کل اس وقت ہمارے ساتھ ہی تھا، یعنی آفس میں ہی تھا، اور کلام نام تھا نا، ہاں کلام. اور وہ بیچارہ آج اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا بائک پہ، راستے میں ایک بس نے اس کو ٹکر ماری، دونوں کی نماز جنازہ ہوئی ہے کچھ دیر پہ. ایسے یعنی اب اگر ان کے یعنی ایسی صورتحال سے کوئی بھی در پہ، میں سوچتا ہوں ان کے گھر والوں کا کیا عالم ہوگا. ایسے موقع میں انسان اکثر زبان سے نہ بھی کہے تو سوچتا ہے کہ وائی می، میں نے کسی کا کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ. میرے لیے ضروری ہو گیا کہ مفتی صاحب اجازت دیں کہ میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ پہلے کر دوں. یہ قضیہ خاص ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ٹریفک کے رولز کو فالو نہ کرنا اور اس طرح کے حادثات کا ہو جانا یہ خود ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے، جس کے اندر سسٹم کا کولیپس کرنا یا فیلئر ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم اس بھائی کے ساتھ ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے درجات کو بلند کرے اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ میرا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں اس کو ہٹ کروں، یہ قطعاً نہیں تھا. ظاہر ہے جی آف کورس، بالکل ٹھیک. وہ تو تب تک عمومی بات ہو رہی تھی، اب میں نے اسپیسیفک بات کر لی. بالکل صحیح. جی بالکل وسیم بھائی، ایک تو آپ نے ان کا ذکر کیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر اور اجر عطا فرمائے. اور اس طرح کے حادثات واقعات بے شک یہ چیزیں تقدیر میں تو مقدر ہیں، مختص ہیں، لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دکھ اور ہمیں اندازہ ہے کہ مطلب ان دنوں میں یہ واقعہ ہونا گھر میں کیسی قیامت ہوگی. ایسے موقع پہ جن کے یہاں بھی ہو، اے آر بھائی کی انتظامیہ نے جو ان کے ساتھ مطلب ایک بہتر سلوک، رویہ اور جو معاونت تھی، ہمیں بھی ایسے موقع پہ جو کچھ بھی ان کے صبر کے لیے، تسلی کے لیے ایسے موقع پہ ضرورت ہوتی ہے ساتھ دینے کی. صحیح، مطلب کوئی بھی ہو. آپ نے ذکر کیا، میں بھی جانتا ہوں کلام بھائی کو پیون ہے، لیکن بہرحال ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اے آر وائی کا حصہ ہے، اور ایک انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے وہ بالکل ہماری ہمدردیوں کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے واقعات جہاں بھی ہوں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے. جس کی بھی غلطی ہے اس کی اپنی جگہ پہ پکڑ ہے. صحیح. اس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ان کے گھر والوں کو برکتیں اور اس کے فوائد ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس حادثے کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک ایسا نقصان ہو گیا جس کی تلافی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کہا ہے نا مالک یوم الدین، وہ اسی لیے کہا ہے کہ جو بھی یہ دنیا مورلی جو ہے نا ناتمام ہے. صحیح ہے.
ہاں فزیکل لاز کے اعتبار سے کمپلیٹ ہے. آگ میں ہاتھ ڈالو گے جلے گا, جھوٹ بولو گے تو زبان نہیں جلے گی, لیکن قیامت کے دن ہوگا یہ سب حساب کتاب برابر ہوگا. جس کی جو کمی ہے اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. صحیح ہے, انشاءاللہ اس کا صلہ ملے گا. الہی آمین. آپ اختتامی گفتگو بسم جس اللہ حوالے الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قبلہ نے, مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ ہمیں بھی اس میں آگے بڑھ کر ان کے ساتھ جو بھی تعاون ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے اور ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرماتا ہے, تو ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ساتھ ہی میں یہ عرض کروں گا کہ جب اتنی بڑی ٹریجڈی ہو اس میں صبر کرنا گو کہ مشکل ہوتا ہے, لیکن میں یہاں مشورہ یہ دوں گا کہ اس کی سوا چارہ نہیں ہے, اس کی سوا چارہ نہیں ہے. تو جب بھی خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو تو انبیاء علیہم السلام کی تکلیفوں کو یاد کریں. ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آپ کے صاحبزادگان جو اس دنیا سے رخصت ہوئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 10 سنے نبوی میں حضرت ابو طالب کا انتقال کر جانا, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کر جانا, جبکہ آپ کو بڑی اشد ضرورت تھی. اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں میدان کربلا میں میرے آقا علیہ السلام کے نواسوں کو شہید کیا گیا, ان کی آل کو شہید کیا گیا. تو ان کے ساتھ وہ اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود اتنی تکلیفیں برداشت کر گئے. ہم تو ان کے غلام ہیں, اگر یہ تکلیف برداشت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی, ہم صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر فقط آخرت میں نہیں آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت نوازش. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کلام کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں میزان سحری کا دسترخوان. وقفے کے بعد انشاءاللہ اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير
خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبأسم مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب وسیم وسیع صاحب. اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور آج کی نشریات سب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے دوپہر 2:15 پر چوتھی شان افطار میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. آیت کریمہ کے ورد سے اختتام کرتے ہیں. وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. آپ سب اپنے بھی مرحومین کو یاد کیجئے. عالم اسلام کے مشہور عالم دین جناب قبلہ مولانا اون نقوی صاحب انتقال فرما گئے کل. ان کو پلیز اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. ہمارے جس ساتھی کا ہم نے تذکرہ کیا انہیں اور اپنے تمام مرحومین کو یاد کیجیے. اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی ان ساتوں کے صدقے میں انشاءاللہ ان کے آگے کی منازل آسان فرمائے اور یہاں جو ان کے اہل خانہ ہیں انہیں صبر ایوب کے صدقے میں صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ. 2:15 پر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.